السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ فرینڈز، آج میں آپ کو ٹاکسک لوگوں کی ایسا بیہیویئر بتاتا ہوں جس سے وہ آپ کے ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں اور آپ نے اس سے بچنا کیسے۔ دیکھیں، ٹاکسک لوگوں کے اندر ایک بیہیویئر ہوتا ہے اور بات کرنے کا انداز ہے وہ بیہیویئر بیسیکلی، اس کو ہم گریپ وائن کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ یہ ٹاکسک لوگوں کی ایک کمیونیکیشن سٹائل ہے اور خاص کر کے ریلیشن شپ کو یہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ تر یہ کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی ہوتی ہی ریلیشن شپ کے اندر ہے۔ اب یہ جو گریپ وائن کمیونیکیشن ہے یہ ہوتی کیسے، یہ کیسے لوگ کرتے ہیں اور آپ نے بچنا کیسے۔ دیکھیں، اکثر لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے ایک انڈائریکٹ بات کریں گے کسی کی، جس سے آپ کا وہ ریلیشن شپ خراب کروانا چاہ رہا ہے۔ آپ کے پاس آئے، کوئی اور تو کمرے میں نہیں، ایسے دیکھیں گے آپ سے بات کرنی، کوئی اور تو نہیں ہے کمرے میں، ادھر اکیلے ہی ہیں، جی اکیلے، ادھر آ جائیں۔ پھر بٹھایا ہے، فرض کریں اس کا کوئی پارٹنر ہے، اس کے بارے میں اس نے بات کی کہ دیکھیں آپ نے یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے، اور یہ اب وہ انڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ ذرا جو ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کے اوپر دھیان رکھیں، ٹھیک ہے، میں آپ کا دوست بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اب دیکھیں، پہلے تو وہ پرابلم ایک بتائیں گے، پھر اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں۔ پرابلم کیا بتایا، یعنی کنفیوز سا پرابلم بتایا، پرسیپشن وائز، کلیئرٹی سے بھی نہیں بتانا کہ آپ کے پارٹنر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی وائف میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہ زیادہ تر فیملی ممبرز میں اور فرینڈز میں، قریب ریلیٹیوز میں یہ یوز ہوتی، ٹھیک ہے۔ وائف کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے آپ کا بڑا بھی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے حالات خراب ہوں، یہ ایمپلیفائی کر رہا ہے کہ آپ کی بیگم جو ہیں یا آپ کا پارٹنر کوئی بھی ان کا، جس سے وہ پرابلم کریٹ کروانا چاہ رہا، تو اس کو ایسا وہ بس اس کا خیال کریں آپ، بس ایسے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ انڈائریکٹ کمیونیکیشن اور پرسیپشن بیس کمیونیکیشن وہ کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ یا بندی اپنے پارٹنر کے اوپر نظر رکھے گا، کہیں پہ چھوٹا موٹا بھی اس نے پرابلم کیا نا، تو وہ اسی بات سے لنک کرے گا کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ ایسے ہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہی، کنفیوژن کریٹ ہوئی، تھوڑا سا آپ اینکشیس ہوں گے، انگزائٹی ہوگی، سٹریس سے بات کریں گے، غصے سے بات کریں گے، آگے سے اور ریئیکشن آئے گا، ودن 4 to 5 days کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ آپ کی لڑائی ہو جائے گی۔ یہ کون سی کمیونیکیشن ہے؟ گریپ وائن کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی بات آگے کرتا ہے نا، تو پھر اس کو ساتھ ایمپلیفائی بھی کرتا ہے۔ ایمپلیفائی کرے گا تو دیکھیں، جو چسکوری باتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا سیکرٹ انفارمیشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈوپامین رش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ پلیئر فیل کرتے ہیں، آپ پھر اس بندے کے پاس اور بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، سیکرٹ والی، چسکوری باتیں، نیگیٹو باتیں، اس سے ڈوپامین بڑھتا ہے، آپ کو اس بندے کے ساتھ اور اچھا پھر اس کو اور فون، اچھا اور کیا بات ہوئی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلے، یا وہ اس طرح اور باتیں نکلوانے کی جب کوشش کرتا ہے، تو ایک تو اس ٹاکسک بندے کے ساتھ اور بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور اس کو جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں پھر کمپرومائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹاکسک بیہیویئر کو ہم گریپ وائن کمیونیکیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلوز فیملی ممبر، جس سے فرض کے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جس سے فرض کرے ایک ساس ہے، وہ اپنے بہو کے لیے کہہ رہی ہوتی کسی کو، ایسی کسی کو جا کے کہہ دی میری بہو اچھی نہیں، ایسے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہوا تو ایسے کہہ دیا اچھی نہیں۔ اب وہ بندی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بتاتی اور فائنلی اس بہو تک بات پہنچ جاتی۔ اب وہ آپس میں ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ بھی فیل کر رہی ہوتی کہ ساس میرے لیے اچھا نہیں بول رہی، اور جب ساس جو ہے وہ بار بار کسی کو یہ بات بتاتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ دماغ کی ایک خوبی ہے کہ کوئی بھی پرسیپشن اگر آپ بار بار لے کے آتے ہیں نا، تو کچھ عرصے بعد آپ اس کو حقیقت سمجھیں یہ ہوا ہوگا، وہ آپ کی ایک میموری بن جاتی ہے کہ یہ پرسیپشن میموری میں چینج ہو جاتی، تو ایک دن وہی بہو، وہی ساس یہ بھی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں واقعی یہ بری، واقعی میری بہو بری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پرسیپشن بار بار جب سپریڈ ہوتا ہے تو وہ میموری کی شکل لے لیتا ہے، تو بہو اور ساس کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی بہو اور ہمارے کلچر میں بہو اور ساس کا ریلیشن شپ جب خراب ہوتا ہے نا، تو آپ یہ سمجھ لیں میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے۔
کیونکہ ہمارے کلچر میں آبویسلی جو مدرز ہیں ان کو بہت ہی ہم نے ایک ایج دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بنتا بھی ہے، لیکن ہم سم ٹائم اپنی جو بیگمات ہیں ان کے رائٹس کو بھول کے بھی ہم ایک زیادہ جو ہے وہ ایک امپلسو ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف، جو کہ آپ کو ایک لاجیکلی بھی سوچنا ہے کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی ایڈ کر دوں، ہر ماں باپ ہیرو نہیں ہوتا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے بچنا کیسے ایسے حالات سے؟ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو سیدھی جس کے لیے اس نے کی ہے، جس سے کی ہے کر کے اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں، آپ ان سے اوپن کمیونیکیشن کریں، اور یا اس سے بات کرنی ہے تو فیکٹ سے بات کر لیں کہ کیا آپ کے پاس لاجک کیا فیکٹ ہے، کیا وٹنس ہے، کیا چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے نا اسے وٹنس کی، فیکٹ کی، تو ہو سکتا ہے وہ چپ کر کے چلا بھی جائے اور دوبارہ آپ سے ملے، کیونکہ اس کے پاس فیکٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو سم ٹائم یہ صرف پرسیپشن بیس بات ہوتی ہے، اور انڈائریکٹ بات کر کے آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے صرف 2 چیزوں سے بچنا ہے، ایک آپ نے اوپن کمیونیکیشن کر لینی ہے فوری طور پہ اسی ٹائم، اور فیکٹ چیک کر لیں کہ کیا ہے، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں گریپ وائن کمیونیکیشن سے، جو کہ ایک ٹاکسک لوگوں کی ایک بیہیویئر ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس سے بچ کے رہیں گے، بٹ اسٹل if you have any question please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.